کوئی قانونی حکم نہیں ہے، جس کے اندر کوئی ایسی ٹیکنیکلٹی موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ یہ قانونی طور پہ کوئی چیز اس میں رہ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے کیسز آئے ہیں، مگر یہ اس طرح کا کلیئر کٹ کیس ہم نے پہلے نہیں دیکھا. میں کچھ دستاویزات بھی آپ سے شیئر کروں گا جو منظر عام پہ آئے ہیں، اور یہ دستاویزات یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ اور اس کے ساتھ 250 ملین ڈالرز لکھا ہے. یہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو شہزاد اکبر جس کو ہیڈ کرتے تھے، اس نے اس کو اپنے دستاویزات میں ریکورڈ اماؤنٹ شو کیا ہے. ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا گیا تھا اسلام آباد میں وزیر اعظم کے دفتر میں اس غرض سے کہ اینٹی کرپشن اور جو معاملات ہیں ریکوریز کے حوالے سے، ان معاملات کو ان کی جانچ پڑتال کی جائے اور تدارک کیا جائے اور پیسے ریکور کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرائے جائیں. یہ شہزاد اکبر صاحب جو تھے بطور مشیر احتساب ایک ایسٹ ریکوری یونٹ کو ہیڈ کرتے تھے جس میں اور بھی لیگل ایکسپرٹس موجود تھے. اب وہ ایسٹ ریکوری یونٹ جس کو شہزاد اکبر صاحب ہیڈ کرتے تھے، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے 2020 میں اور کہا ہے جی جنوری 2020 کا لیٹر ہے. اس لیٹر کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ اس لیٹر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت پاکستان کو یہ پیسہ لے کے دے دیا ہے جو حکومت پاکستان کی ملکیت تھی، ہم نے ریکور کیا ہے. اور پھر انہوں نے ایک فہرست جاری کی جس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ اس اتنے سالوں کے اندر ہم نے یہ اماؤنٹس ریکور کی ہیں جو کرپشن کا اور رشوت کا پیسہ تھا، اور ریکور کر کے حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا. اب یہ دیکھیں نا، اب آپ کے اپنے دستاویزات، شہزاد اکبر صاحب لندن بھی گئے، انہوں نے وہاں بھی کاغذات کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، آپ سب نے وہ فوٹیج دیکھی. یہ جو ایک ڈاکہ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جس کے اندر سزا ہوئی ہے، اب اس میں کیونکہ دستاویزات بھی سامنے آ گئے ہیں، یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ این سی اے نے یہ پیسہ ضبط کر کے پاکستان کی حکومت کو دیا کہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے. کابینہ نے بند لفافہ منظور کر کے یہ پیسہ اسی شخص کے حوالے کر دیا جس شخص سے یہ ضبط کیا گیا تھا. آپ ایک جرم کریں ملک سے باہر، اس جرم کی پاداش میں آپ سے وہ پیسہ کانفسکیٹ کر لیا جائے، ضبط کر لیا جائے اور حکومت پاکستان کو دیا جائے پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ہیلتھ، ایجوکیشن، سڑکیں، پل، سینیٹیشن، کلین ڈرنکنگ واٹر، ان چیزوں کے لیے. اور حکومت بجائے اس کے کہ عوام کو دیتی، حکومت وقت کے 2-3 کرداروں نے طے کیا جس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی سارے فہرست تھے کہ ہم نے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں لینی ہیں، زمان پارک میں 25 کروڑ کا گھر نیا بنانا ہے. یہ وہی گھر ہے جس میں حفیظ اللہ نیازی صاحب رہائش پذیر تھے زمان پارک کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ ان کو پھر شفٹ ہونا پڑا، ان کو رینٹ پہ کہیں اور جانا پڑا، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. مگر وہ گھر گرا کے ایک نیا گھر بنایا گیا 25 کروڑ میں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اور میں جب سے سیاست شروع کی یہ پوچھ رہا ہوں، ہر کسی کا ایک ذریعہ آمدن ہوتا ہے. مجھے بتا دے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ ان کے پاس کون سی آمدنی آ رہی تھی جس سے انہوں نے یہ 25 کروڑ کا نیا گھر بنایا؟ یا جو زمین فرج شہزادی کو لے کے دی گئی، وہ کہاں سے انہوں نے یہ زمین لی اور کس نے وہ زمین دی؟ ایک چیئر رکھ دیں جی علامہ صاحب کے لیے پلیز، جلدی رکھ دیں. اور یہ 200 کنال زمین ہو، 200 کنال زمین کے ساتھ 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں ہوں، 25 کروڑ کا گھر ہو، یہ اس چیز کی رشوت تھی. وہ جو پیسہ این سی اے نے پاکستان کو دیا اور عمران خان صاحب نے اور ان کی اہلیہ نے وہ پیسہ اسی شخص کے حوالے کر دیا جس سے یہ ضبط کیا گیا تھا. یہ 80-90 ارب کا یہ گھپلا ہے اور اس کا فیصلہ ہے جو خوش آئند ہے. اب جب یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئی اور این سی اے دیکھیں، نیشنل کرائم ایجنسی ایک بڑی مایہ ناز تحقیقاتی ادارہ دنیا کا، شہباز شریف صاحب کی انویسٹیگیشن کی، اسی کمرے میں ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو دستاویزات دکھائے تھے کہ 5 ممالک میں تھرو انویسٹیگیشن کے بعد شہباز شریف صاحب کو کلیئر کیا انہوں نے. وہی این سی اے تھرو انویسٹیگیشن کے بعد یہ پاکستان کے حوالے کرتی پیسہ، اور یہ رشوت لے کے کروڑوں اربوں کی یہ پیسہ اسی شخص کو دے دیتے ہیں جس سے یہ ضبط کیا گیا تھا. یہ تو ثابت ہے نا، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ کوئی لیگل آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں. میں یہ دستاویزات آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ میڈیا کے اوپر آپ دکھا دیں کہ یہ وہ دستاویزات ہے ایسٹ ریکوری یونٹ کے جو سب کے سامنے ہے. اب جب کوئی چیز سمجھ نہیں نہ آئی اور کوئی دفاع نہیں تھا، کوئی ڈیفنس نہیں تھی، کہا گیا سیرت پر چلنے کی سزا. میں علماء حضرات کو، میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر مفتی انتخاب صاحب موجود ہیں،
مولانا شعیب الرحمان صاحب موجود ہیں, مولانا اسلم ندیم صاحب موجود ہیں, مولانا عبد الوحید صاحب موجود ہیں, علامہ ارشد عابدی صاحب موجود ہیں. تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء میرے رائٹ اور لیفٹ جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں. بات صرف اتنی ہے, اور میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب کچھ نہیں ملا اور لیگل ڈیفنس ہے نہیں, سیاسی طور پہ کیس لڑا گیا نا, کون سا یہ جو زمین القادر کی خریدی گئی اور وہاں پہ 28 کروڑ روپے اکاؤنٹ پہ گیا اور ایک شام ٹرسٹ میاں بیوی نے بنایا, بھئی ایدی کا ٹرسٹ کیوں نہیں بنا, شہزاد روئے کا کیوں نہیں بنا, ابرار الحق کا کیوں نہیں بنا, شیپا کا ٹرسٹ کیوں نہیں بنا, فاطمید فاؤنڈیشن کا کیوں نہیں بنا, سندر فاؤنڈیشن کا کیوں نہیں بنا, اتنے ادارے دنیا کے اندر, اسی شخص کا ٹرسٹ بنایا گیا جس سے آپ نے پیسے, جس کے حوالے وہ پیسے کر دیے اور کوئی نہیں ملا تھا. اب کہہ رہے ہیں کہ وہاں سیرت کی کلاسز پڑھائی جاتی ہیں. میں کارٹون وہاں پہ وہ دکھا رہے تھے, یہ ریکارڈ کی بات ہے, وہاں پہ بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں, کوئی کھیل رہا ہے. کون سی ایسی وہاں پہ دینی تعلیم دی جا رہی؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں. ہر بات میں آپ مذہب کو لے آتے ہیں, ہر بات میں آپ کہتے ہیں کہ جی سیرت پہ چلنے کی سزا ملی. یہ اس سیاست سے مذہب کو دور رکھیں مہربانی فرما کے. ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ کے کان میں آگے کوئی کہتا ہے اسلامی ٹچ دیں, ہم بیٹھے اس لیے کہ آپ اپنی سیاست کریں, آپ ہمارے پہ تنقید کریں, میری قیادت پہ تنقید کریں, سیاست کریں, بالکل کریں, سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی کریں, مگر اللہ کو, رسول کو, دین کو اس میں سے باہر رہنے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس چیز کو جوڑنا ان اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک توہین آمیز رویہ ہے کہ آپ کو جب کچھ نہیں ملتا تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ مذہب سے محبت کی سزا مل رہی ہے. آپ نے کیا ساری عمر مذہب کا پرچار کیا ہے؟ آپ جب کرکٹ کھیلتے تھے آپ مذہب کا پرچار ساتھ ساتھ کرتے تھے جہاں سیریز کھیلنے جاتے تھے, یا جو آپ کے خلاف جتنے فیصلے باہر کے ممالک سے آئے ہیں وہ مذہب کی پاداش میں آئے ہیں کہ آپ وہاں پہ تبلیغ کر رہے تھے تو آپ کو روک دیا گیا کہ تبلیغ نہ کرو. کیا لاس اینجلس ہائی کورٹ کا ڈیسیجن تبلیغ سے ممانعت کے حوالے سے آیا ہے؟ کیا آپ دین اسلام کے لیے کام کر رہے تھے؟ بات اتنی ہے کہ سیاست ہوتی رہے گی مگر دین کا نام نہ لیں, خدا کا واسطہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. اور یہ وہ لوگ ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ صاحبزادہ جہانگیر چیکو صاحب ہیں, لندن میں ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ان کو اجلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی, اجلاس سے ان کو نکال دیا گیا. تو جب اجلاس سے ان کو نکالا گیا, یہ وہ شخص ہے جو مدینہ منورہ گیا, پورا ٹولہ لے کے گیا, اور جب یہ پورا ٹولہ لے کے مدینہ منورہ گیا تو وہاں پہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ قدموں کی چاپ کی آواز انسان آہستہ رکھتا ہے, حد ادب میں رہتا ہے کہ وہاں پہ قدموں کی چاپ کی آواز نہ آئے. ایک ادب کا ایک اعلیٰ مقام ہے, ایک اتنے ادب کی جگہ ہے کہ لوگ اپنی عقیدت کے تحت اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتے, سرگوشی کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان ہے. آپ نے وہاں پہ شاہزین بگٹی کے بال کھینچے, آپ نے وہاں پہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو جو ہے وہ ان کا گھیراؤ کر کے آپ نے نعرے لگائے وہاں پہ. یعنی یار آپ لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں, آپ پارٹی کے جھنڈے لے کے جاتے ہیں وہاں پہ. مطلب خدا کا خوف کریں, کوئی مرنا بھی ہے, کو اللہ تعالیٰ کو بھی حساب دینا ہے. اور ایک بچہ اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی حضرت عبداللہ کے بعد اور حضرت بی بی آمنہ کے بعد جو سب سے لکی پیرنٹس ہیں دنیا کے وہ شوکت خانم اور نعوذ باللہ اکرام اللہ نیازی ہیں. وہ ویڈیو کسی نے دیکھی, کسی نے کنڈیم کیا, اور خان صاحب سٹیج کے اوپر ہیں اور سینہ تان کے کھڑے ہیں اور اپریشیٹ کریں کہ یہ بچے نے کیا بات کر دی آج. کوئی کہہ رہا ہے دور حاضر کا پیغمبر ہے, یہ سامنے کھڑے ہو کے خاتون کہہ رہی ہے یہ جو ہے یہ دور حاضر کے پیغمبر ہیں, وہ کھڑے ہیں وہاں پہ سٹیج کے اوپر. کوئی تھوڑا سا خیال کریں اپنی اس سیاست سے, اپنی یہ جو رشوت اور آپ کو کرپشن کے کیس میں ڈاکے میں آپ کو سزا ملی ہے, اس کو مذہب کو بیچ میں مت لائیں. اور میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ کون سی ایسی دین کی خدمت القادر یونیورسٹی میں ہو رہی, بتا دیں. کل ہمارے 2-3 صحافی گئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا وہاں پہ بچے جو ہیں وہ اور ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اور پڑھائیاں کر رہے ہیں, کوئی کارٹون لگا ہوا ہے, کوئی کہیں پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور آپ نے پوری قوم کے سامنے جھوٹا پرچار کیا کہ جی وہاں پہ سیرت کی تعلیم دی جا رہی ہے. خدارا جب یہ کوئی جواب نہیں نہ ملتا, پتہ ہے انہوں نے کنسلٹنٹ رکھے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, یہ ان کو ای میل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی قوم جذباتی قوم ہے, دین سے اس قوم کی رغبت ہے, اللہ رسول کو ماننے والے لوگ ہیں, تو آپ ایک کام کریں, ٹویسٹ دے دیں, ٹویسٹ دے دیں, اس کو مذہب سے جوڑ دیں اس چیز کو. تو یار خدا کا خوف کریں کوئی تھوڑا سا. یہ جو کرپشن کا کیس ہے نا, آج علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ
اس کو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس نہ کہیں، اس کو القادر کیس کہیں. یہ بھی مذہبی ٹچ ہے نا کہ اس کا نام بھی جو ہے وہ القادر جو ہے وہ کہا جائے اور پکارا جائے. یہ ثابت شدہ چیز ہے. جو آپ نے جرائم کیے ہیں پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں، پوری دنیا ان کو دیکھ چکی ہے، اور پوری دنیا آپ ان کا ایک کلپ ابھی دیکھا میں نے، حامد میر صاحب کا ایک پروگرام کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ریاض جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے خرید لیتا ہے، جب کوئی اس کا کام نہیں ہو رہا ہوتا وہ خرید لیتا ہے، وہ پیسے خرچ دیتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی رشوت دے دیتا ہے. مقافاتی عمل ہے نا، جو بات یہ منہ سے نکالتے ہیں وہ ان پہ آ کے فٹ ہوتی تھوڑی دیر بعد. اور یہ جو 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگنا، 25 کروڑ کا گھر بنا لینا، 28 کروڑ اکاؤنٹ میں جمع کرا دینا، اربوں روپے کا کسی کو فائدہ دے دینا. آپ میں سے لیگل آرگومنٹ کریں، میں پوری پی ٹی اے کو چیلنج کرتا ہوں. آپ لیگل آرگومنٹ بتائیں کہ کیا این سی اے نے یہ پیسہ حکومت پاکستان کے حوالے کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ضبط کر کے کیا؟ جی ضبط کر کے کیا. بطور جرمانے کے کیا؟ حکومت پاکستان کو دیا؟ جی دیا. کیا جب حکومت پاکستان کے پاس یہ پیسہ آیا تو بند لفافے میں کابینہ میں پیش کیا گیا؟ جی پیش کیا گیا. جب کابینہ میں پیش کیا گیا اور خان صاحب نے خود کہا کہ اس کو نہیں کھولنا، فواد چودھری نے کہا کھولیں، شیری مزاری نے کہا کھولیں، مراد سعید نے بھی سوالات اٹھائے، مگر یہ بند لفافہ کھولنے نہیں دیا گیا. کیوں؟ چھپاتے اس چیز کو ہیں جس کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے. تو کیا بند لفافے کے تحت یہ پیسہ سپریم کورٹ کے ایک اکاؤنٹ میں ایک آلریڈی موجودہ جرمانے کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا؟ جی ہاں. کیا سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے یہ غیر قانونی عمل کیا؟ جی موجود ہے. تو پھر آپ کے پاس لیگل آرگومنٹ کیا ہے؟ میں پوری پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم، میرے استاد ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، اچھے وکیل ہیں، بیرسٹر علی گوہر صاحب، اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ ساری عمر پریکٹس کی انہوں نے. میں ان کی پوری لیگل ٹیم کو، سلمان صفدر صاحب ہمارے استادوں میں سے جو اچھے کرمنل لاء کے وکیل ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ لیگل آرگومنٹ دیں نا، بتا دیں کہ این سی اے کی انویسٹیگیشن تھی نہیں تھی، یہ پیسہ ایک لائبلٹی تھی نہیں تھی، حکومت پاکستان کا پیسہ تھا کہ نہیں تھا، اور حکومت پاکستان کے حوالے کیا گیا نہیں کیا گیا. تو آپ نے ایک پیسہ اتنا بڑا اٹھا کے اسی شخص کے حوالے کر دیا اور اسی کا جرمانہ ادا کر دیا جس سے یہ پیسہ ضبط کیا گیا تھا. اور یہ آپ کے بغیر کیا وہ شخص یہ سکت رکھتا تھا؟ اگلا سوال، کیا وہ شخص ملک ریاض صاحب یہ سکت رکھتے تھے کہ وہ عمران خان اور اس کی بیگم کے بغیر یہ پیسہ اپنے نام کروا لیتے؟ جواب ہے نہیں. کیا یہ کابینہ کا فیصلہ اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے فیصلے کے تحت حکومت پاکستان کو نقصان ہوا؟ جواب ہے ہاں. ملک ریاض صاحب کا فائدہ ہوا؟ جواب ہے ہاں. تو کرپشن ثابت ہے، ڈاکہ ثابت ہے، رشوت ثابت ہے، آپ نے پیسے لیے ہیں، ہاتھ آپ کے رنگے ہوئے ہیں. تو اس میں خدا را اللہ رسول کو مت لے کے آئیں. یہ سیاست اتنی مقدس کبھی بھی نہیں تھی. یہ سیاست کبھی بھی ایک الزام کو جھٹلانے کے لیے سیرت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، اللہ رسول کو بیچ میں لے کے آنا، یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کے اتنے گھنونے جرائم آپ دیکھیں، کہتے ہیں ہم نے سیرت کے لیے کیا. میں اگر فار ایگزامپل آپ کو کہوں کہ فلاں شخص جو ہے وہ ابھی ڈاکہ مار کے آیا اور وہ کہتا ہے میں اس سے مسجد بناؤں گا یا مدرسہ بناؤں گا، یا میں نے ابھی ڈاکہ مارا ہے، میں نے اغوا برائے تاوان کیا، اس میں سے پیسے پکڑے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں دین کی تدریس کروں اور یونیورسٹی بناؤں. تو کیا یہ جائز ہے کہ ڈاکہ مار کے یونیورسٹی بنا کے کہا جائے دین کی تدریس کی جا رہی ہے؟ تو یہ مہربانی کریں. یہ جید علماء اکرام میرے رائٹ لیفٹ بیٹھے ہیں اور پوری قوم دیکھ رہی ہے. ہم نے یہ آج ایک مطالبہ ہے، ایک ہمارا ریزولوشن ہے، ایک قرارداد ہے، اور یہ تمام مکاتب فکر کے علماء یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ مذہب کو بیچ میں مت لائیں. رشوت کو، ڈاکے کو، اس غبن کو، اس کرپشن کو پوری دنیا میں ہیڈ لائن لگی ہیں. برطانیہ میں، امریکہ میں، ترکی میں، چائنا میں، دنیا کے ممالک میں ہیڈ لائن لگی ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کرپشن کے اندر جو ہے وہ پکڑا گیا اور اس کو سزا ہوئی ہے. پوری دنیا کے اخبارات نے یہ ہیڈ لائن لگائی ہیں. اور آپ یہاں پہ کیا کریں؟ مذہب کارڈ کھیل رہے کیونکہ آپ لوگوں کو اس کے علاوہ آتا کچھ نہیں ہے. تو یہ آج مقصد تھا کہ آپ کو ہم یہ گوش گزار کرتے کہ مذہب بہت مقدس ہے اور سیاست اتنی مقدس نہیں ہے کہ آپ جھوٹ کو، منافقت کو، کرپشن کو، ڈاکے کو